بڑی زبردست حدیث پاک ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے تو یہ بالکل ایک یوں سمجھنے نئی بات ہو سکتی ہے۔ ایمان اجنبی، اسلام اجنبی۔ قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا نا، تو میں اس میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ جھوٹ کے ایسے ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ایسے آپ کا سچ درا کا درا رہ جائے گا۔ یہ بھی علامت قیامت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو حدیث پاک ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی تھا، وسیعود کما بدأ غریبا، ان قریب اسی طریقے سے قیامت سے پہلے یہ پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فطوبی للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسری حدیث پاک جو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں وہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الدین غریبا، کہ فرمایا کہ دین جو ہے وہ اجنبی تھا، پھر فرمایا کہ ویرجع غریبا، پھر وہ دوبارہ غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس بعدی من سنتی، اور وہ غریب کون ہیں غرباء، کہ جو لوگ فساد برپا کر رہے ہوں گے میری سنت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، بدعات قبیحہ کے معاملات میں ان کی وہ اصلاح کر رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعطیہم اکثر مما من یعصیہم یا من یعصیہم، فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک کا ایک جزء ہے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، برے حالات ہوں گے، بری چیزیں ہوں گی، تو فرمایا کہ ان کی اطاعت کرنے والے کم ہوں گے، نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو اب یہ اس بات کی طرف آ جائیے کہ دین اجنبی تھا، اس کی توجیحات جو محدثین نے بیان فرمائی، تو تشریحات فرمایا کہ جب ابتداءً سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو لوگ کہاں آتے تھے؟ لوگ سننے کو تیار کہاں تھے؟ ان کے لیے بات ہی اجنبی تھی بالکل، کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا، غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دین دوبارہ اجنبی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تعداد کے حوالے سے اجنبی تھا، کہ شروع میں قلت تعداد تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اب تعداد کے حوالے سے اجنبی نہیں ہوگا، تعداد تو لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں اس وقت، یعنی آپ اس وقت دیکھیں کہ ایک اندازے کے مطابق 2.25 ارب مسلمان جو ہے نا دنیا میں بستے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے بلکہ کئی تعداد میں زیادہ ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ 3 ارب ہوں، 2.5 ارب ہوں، اس وقت کیا ہو، لیکن اب جو دین غریب ہوگا، اجنبی ہوگا، وہ تعداد کے حوالے سے نہیں ہوگا، وہ عمل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ دین اور ایمان آپ سے اجنبی ہو، یہ جو آپ نے خود ساختہ اجنبیت اپنائی رکھی ہے، آئیے دین کے ساتھ جڑ جائیں، ایمان کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ایک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ آج کا موضوع علامات قیامت، بہت اہم موضوع اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مفتیان کرام کی جانب سے۔ مفتی صاحب، آپ جواب عنایت فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں آپ مکمل کر لیں انشاءاللہ، پھر اگلا سوال۔ تو تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہوگی، لیکن عملی اعتبار سے ہم دین سے دور ہوں گے، عملی اعتبار سے خالی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے، اور اس میں ایک توجیہ یہ بھی پیش کی علماء کرام نے، محدثین نے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ وقت اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، وہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت اس طرح دیں گے جس طرح تم دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہو، آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی حیرت سے عرض کیا، رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نا، تعداد میں تم بہت زیادہ ہو گے، لیکن تم جو نا سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے۔ جھاگ جو ہوتی ہے نا ویٹ لیس ہوتی ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
اور اسے بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وہ جھاگ کی طرح کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تم پر وہن طاری کر دیا جائے گا. اللہ. اب وہن سے مراد سستی بھی ہے، وہن سے مراد بزدلی بھی ہے، بے عملی بھی ہے. تو آج اب اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کہیں جا کر اگر کہیں پر شادی بیاہ ہو رہا ہے اور بیہودہ رسومات ہو رہی ہیں، آپ منع کر کے دیکھ لیں، سارا خاندان آپ کے پیچھے بھاگے گا. یہ پتہ نہیں کہاں سے مولوی آیا، اس کی ایسی بےہودگی نہیں نکالیں گے صاحب، وہ آپ کو ہاں آپ پر ایسی باتیں کسنا شروع کر دیں گے. یا کسی کاروباری بندے کو آپ جا کر کہیں جھوٹ نہ بولا، بھائی کون سی باتیں کر رہے ہو بھائی، تم کون سی اوکڑ باتیں کر رہے ہو یار. کسی آپ کہیں کہ یار تم قرض لے کر واپس کیوں نہیں کر رہے، او بولا کیا بات ہے. اللہ. یا خیانت کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی، گناہ کے حوالے سے آپ کہیں بات کریں تو آپ کی بات آپ کو بالکل وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں تم نے کہیں سنی نہیں ہیں. ایک اجنبیت دین اسلام سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملات میں بھی منمانی تشریحات اور کتنی بدعات کبیحہ ہم داخل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اللہ. اور اصل اسلام ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل اسلام یہ نہیں ہے. اصل اسلام وہ ہے جو قرآن لے کر آیا، صاحب قرآن لے کر آئے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ہمارے اسلاف کا، وہ اصل اسلام ہے. باقی جو منمانی تشریحات ہیں، بدعات کبیحہ، جو چیزیں دین میں داخل کی جا رہی ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن عوام الناس اسے ہی سمجھ رہے ہیں اور اصل اسلام کو اجنبی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و معمول